ایک فیڈریٹنگ یونٹ جس میں کے پی کے سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے تھے. منورٹیز کا حق مارا گیا. منورٹیز کی چند سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. ریزرو سیٹس خواتین کی نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان آئینی ترامیم کے اندر جن لوگوں نے 2/3 میجورٹی الیجڈلی ہارس ٹریڈنگ کی، خرید و فروخت کی بنیاد کے اوپر کی، یہ نون لیگ ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتی ہے. یہ انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے. کبھی یہ مری کے ہوٹلوں میں لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے اغوا کر کے، اور کبھی چھانگا مانگا لے جاتے تھے. پوری قوم ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرتی ہے. ان آئینی ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس کا اختیار اگر ان ان پڑھ پارلیمنٹیرینز کو دے دیا جائے، وہ پہلے تو انہوں نے بی اے کی شرط رکھی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہوئی ہے، تو پھر پرائم منسٹر اور اسپیکر کے لگانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیں. یہ ٹرائکمی آف پاور اس 1973 کے آئین میں دی گئی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے گا. مقننہ کا ایک اپنا کام ہے، عدلیہ کا ایک اپنا کام ہے، اور ایگزیکٹو کا ایک اپنا کام ہے، اور فوج کا ایک اپنا کام ہے. اگر یہ کالا کوٹ بیٹھا ہے، اگر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی جائے تو یہ اپنے بندے کو مار دیں گے نا. اور اگر کسی ان پڑھ کے ہاتھ میں جو مڈل فیل اور یا میٹرک پاس ہو اس کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا جائے تو پھر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ وہ کیا لکھے گا؟ یہ دراصل خواجہ آصف کی تقریر ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے. اس نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ کہا انہوں نے. بدلہ کن سے لیا ہے؟ ججز سے لیا. اسی طرح سابقہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ ہم نے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے کیے تھے ہم نے ان کو گھر بھیج دیا. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. وہ سجاد علی شاہ والا میٹر ہو تو سپریم کورٹ کے حملہ یہ کریں، عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہوں تو یہ ٹرکوں پہ چڑھ کے شاہراہ دستور پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ فیصلے اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. اگر انہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ کروانا تھا تو ملک قیوم صاحب کو فون یہی کرتے تھے. یہ میچ فکس کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں. جبکہ ہم کالا کوٹ آج اس بات کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم جو کہ عوامی نمائندے منتخب شدہ عوامی نمائندے ہیں، یہ تو فارم 47 کی جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے کوئی بھی جو آئینی ترمیم کی ہے وہ قوم کی حقوق کی ترجمانی نہیں کرتی اور بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے یہ خلاف ہے. آرٹیکل 2A میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا گیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی ہیں. وہ الجہاد ٹرسٹ والا کیس ہو، وہ ریاض الحق والا کیس ہو، وہ شرف فریدی والا کیس ہو کہ ایگزیکٹو سے جوڈیشری الگ ہوگی اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. وہ اس کے چیف جسٹس نہیں بلکہ ججز کے انتخاب کے لیے بھی کسی ایگزیکٹو کو کوئی عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں دیتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے مترادف ہیں جو کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ پارلیمان نہیں کر سکتی. اور یہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف. ان کے خلاف انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے، سبورٹ کیا ہے اور جوڈیشری کو سب سروینٹ ٹو دا
پارلیمان کر دیا ہے. نہ کالا کوٹ اس کو تسلیم کرے گا، نہ اس ملک کے عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور جیسے ابھی خان صاحب نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ 25 تاریخ کو جب ہم یوم تشکر منا رہے ہوں گے تو تمام بار ایسوسییشنز، پنجاب، KPK، بلوچستان، GB، کشمیر اور سندھ، تمام بار ایسوسییشن اس دن ریزولوشنز پاس کریں ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. اور ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی ظلم جبر برداشت کیا ہے، ہم نے پہلے بھی سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. آج بھی یہ کالا کوٹ اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ ہم کیوں اس پہ سیکھ پا ہو رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ٹھیک نہیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کو پیک کر دیا گیا ہے پرپزلی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. کس نے؟ گورنمنٹ نے. آپ کی جتنی بھی عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں اگینسٹ جو کانسٹیٹیوشن جوریسڈکشن میں کیسز آتے ہیں سارے گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ خود ہی اپنی عدالت بنا کے بیٹھ گئی ہے کہ جس کو چاہیں گے ان کی مرضی ہوگی، جس کو چاہیں گے نہیں ہوگی. ایک بات. ایک یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ جج ویلیویشن بھی ہوگی تاکہ کوئی جج فیصلہ کرتے وقت یہ سوچتا رہے کہ کل کو ویلیویشن کے چکر میں مجھے فارغ کر دیا جائے گا یا مجھ پہ سٹگما ڈال دیا جائے گا تو کوئی جج کون سا گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اینی آف 3 کر کے آپ نے لوگوں کو جج جس دن بھرتی ہوگا، جس دن اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اسی دن ہی وہ سیاست شروع کر دے گا. کل کو مجھے چیف بننے کے لیے کس کس کو راضی کرنا ہے تو وہ MNAs کو راضی کرے گا، گورنمنٹل انسٹرومنٹس کو راضی کرے گا، اور خاص طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت لوگوں کو اٹھا کر لا رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی من مانی سے ساری امینڈمنٹس کرا رہی ہے. تو پھر لوگ یہ جج صاحبان بھی ان کے پیچھے پھرتے رہیں گے جو جاب سیکر ہوتے ہیں، جو جاب کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ایک ہی مقتبہ نظر ہے، یہ تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے. ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک دن وہ ہم طے کر لیں گے جب ہماری یہ جو دوستوں کی کمیٹی ہے، ہم ہر ہفتے میں ایک دن باقاعدہ پروٹیسٹ رکھیں گے جو بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. ایک بات. دوسرا ہم کنونشنز کا ارینجمنٹ کریں گے. تیسرا ہم اس پہ پبلک ایٹ لارج کو بھی انوالو کریں گے تاکہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس سلب ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہو. ہم اس پہ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ امینڈمنٹس واپس نہیں ہوتی. اس میں صحیح خان صاحب نے کہا کہ جو بھی پیریڈ لگے گا، لیکن ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا گیا ہے. یہاں جوڈیشل سسٹم کو پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو گئے ہیں. لوگوں کو کسی کو کوئی حق نہیں ملے گا. یہاں ایک DC بندے کو اٹھاتا ہے، ایک SP بندے کو اٹھاتا ہے، ایک کوئی لے جاتا ہے تو اس کو کون پوچھے گا؟ یہ عدالتیں کیسے اس گورنمنٹ کے خلاف بات کریں گی؟ تو یہ چیز سوچنے والی ہے. یہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے. ہم جو آج بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے حقوق کی خاطر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر بیٹھے ہیں. اور لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ ابھی چونکہ کسی کا جب پرابلم آتا ہے تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو اب ایک ASI نہیں مان تو چاہے جائے کہ یہ اس طرح کی امینڈمنٹس، اب ایک ASI کافی ہوگا ایک جج کے لیے. یہی چیز ہے. ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج بنیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور ہم تمام وکلاء کو ریکویسٹ کرتے ہیں سر، کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں نہیں جائے بلکہ باہر کھڑے ہو کر کتبہ لگا کر اس کو بتائیں کہ ہم سیاہ دن منا رہے ہیں. ہم جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اس کو یوم نجات بنائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے کہ فار گاڈ سیک اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے آگے بڑھو. آپ کو ضرورت ہے. آپ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس. اگر آج آپ لوگوں نے قوم کی امانت کو نہ سمجھا تو یہ بالکل آپ بھی مجرم ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
टोटल लीगल फर्टिलिटी आपके साथ खड़ी है। और हमें शर्मिंदगी होती है कि जब ये अमेंडमेंट्स हुई उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये अमेंडमेंट प्रपोज की हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ना हम इसे मानते हैं ना है, बल्कि जनरल वकील वो इस चीज़ को किसी तौर पे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको बाकायदा नज़र आएगा कि लोग इसके लिए क्या कुछ करेंगे। हम उसके लिए लाहमल भी आपको फिर देंगे, आपको ज़हमत देंगे और उस लाहमल के तहत आगे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।